بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنگ دیا تیرے عشق نے یوں، اذا دھڑکن شاہ، قسط نمبر 23 اینڈ 24۔ انشال کی بات سن کر عثمان تو گویا پتھر کا ہو گیا تھا۔ اس نے پتھرائی آنکھوں سے انشال کی طرف دیکھا۔ اس کی خاموشی کو انشال نے غلط انداز میں لیا۔ اسے لگا کہ سچ جان کر عثمان کو اس سے گھن آ رہی ہے، اسے نفرت ہو گئی ہے، تبھی تو وہ خاموش ہے، اور اس نے اس کی تسلی کے لیے ایک لفظ نہیں بولا تھا۔ کیا ہوا آفیسر؟ سچ سنتے ہی آپ کے سر سے عشق کا بھوت اتر گیا؟ اب خاموش کیوں؟ ہاں، اور اب آپ کو مجھ سے نفرت محسوس ہو رہی ہے؟ کہا تھا نا میں نے کہ یہ پیار محبت کچھ نہیں ہوتا۔ اب آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا اور آپ پچھتا رہے ہوں گے۔ وہ بغیر اس کی سنے نان سٹاپ بولے جا رہی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ عثمان کو اس کے ساتھ ہوئے حادثے کا بہت دکھ ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ کچھ پل بول ہی نہیں سکا تھا۔ انشال سب کچھ بتا کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس کے سامنے پھر سے وہ تکلیف دہ لمحے آنے لگے۔ اس نے خود کو پرسکون کرتے ہوئے لمبی لمبی سانسیں لیں، اور عثمان اس کی حالت دیکھ کر فوراً اس کی طرف بڑھا، لیکن انشال نے اسے آگے بڑھنے سے روک دیا تھا اور بولی، میرے مسٹر عثمان خان، مجھے آپ کی جھوٹی ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ سخت لہجے میں بولی تھی، لیکن عثمان نے اس کی بات نہیں سنی اور اسے کھینچ کر گلے لگایا اور اسے سینے میں بیچ لیا۔ اس کے درد کا سوچ کر دو آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر انشال کے لبوں میں بالوں میں جذب ہو گئے تھے۔ آئی ایم سوری، ریئلی سوری مسٹر خان، مسز خان، اگر مجھے پتہ ہوتا تمہارا ماضی اتنا درد اور تکلیف سے بھرا ہے تو بخدا تاعمر اس بارے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ میں تو صرف اس لیے پوچھا تھا تاکہ میں تمہاری تکلیف کا مداوع کر سکوں۔ وہ اس کی پشت کو نرمی سے سہلاتے ہوئے بولا، تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے ماضی جان کر تمہیں چھوڑ دوں گا اور تم سے نفرت کروں گا؟ میرا عشق اتنا کم ظرف نہیں ہے مسز خان۔ میں نے تمہارے جسم سے نہیں، تمہاری روح سے محبت کی ہے۔ مجھے تمہارے خوبصورت سی چہرے سے محبت نہیں ہوئی تھی، بلکہ مجھے تو تمہاری ان آنکھوں میں موجود درد نے اپنی طرف اٹریکٹ کیا تھا۔ میں جب تم سے ملتا تمہاری آنکھیں مجھے اپنی طرف کھنچتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ پہلے مجھے لگا یہ وقتی اٹریکشن ہے، لیکن پھر تمہاری آنکھیں میری ذہن پر سوار رہنے لگیں، اور پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ان درد بھری آنکھوں کو خوشیوں سے بھر دوں گا۔ اور عثمان اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے اسے اپنے ہر راز سے واقف کرتے ہوئے اسے پرسکون کرنے لگا تھا۔ پھر اچانک سے اس کا چہرہ پرے کرتے ہوئے اس کی آنکھوں پر محبت سے بوسہ دیا، اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، مسز خان، اگر میرے بس میں ہوتا نا، میں تمہیں گلے لگا کر چاروں طرف محبت کی ایک لکیر کھینچ دیتا تاکہ کوئی غم تمہارے تک نہ پہنچ سکے۔ میں چاہتا ہوں تمہارے سارے خواب حقیقتوں میں بدل دوں، تمہارے دن رات صبح شام محبتوں سے سجا دوں۔ اور عثمان اس کے چہرے پر جھکا محبت بھری سرگوشیاں کرتے ہوئے بولا۔ انشال ایک ٹک اس کی آنکھوں میں دیکھے گئی تھی۔ اسے لگا وہ کوئی ساحر ہے جو اسے لفظوں سے اسے اسیر کر رہا ہے۔ اس کا دل اس کے ہر لفظ پر کھنچا جا رہا تھا۔ اچانک عثمان نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا، اسے لا کر بیڈ پر لٹا دیا اور اس کے اوپر چادر پھیلائی اور اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ انشال اس کو بغیر پلکیں جھپکائے ایک ٹک اسے دیکھے گئی، اور عثمان ہر ممکن کوشش کر رہا تھا وہ پرسکون ہو سکے۔ اسی خود ہی کو تکتا پا کر عثمان کی آنکھیں شرارت سے چمکی۔ کیا ہے دلبر، آپ ہمیں اس طرح کیوں گھورے جا رہی ہیں؟ کیا بہت ہینڈسم لگ رہا ہوں؟ کیا تم سے پیار نہیں کرتی؟ انشال اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں دلبر، ہم ہے نا، ہمارا پیار ہی ہم دونوں کے لیے کافی ہوگا۔ ابھی آپ مجھ سے پیار سے انکاری ہیں، ہو سکتا ہے کل کو آپ پوری دنیا کے سامنے میرے پیار کا اظہار کر دیں۔ ہو نہ ہو خوش فہمی ہے جناب، وہ غنودگی میں جاتے ہوئے بولی، اور تھوڑی ہی دیر میں سو گئی تھی۔ اس کے سونے کے بعد عثمان خان کافی دیر تک جاگتا رہا، اس بارے میں سوچتا رہا کہ کون ہے انشال کا مجرم۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ کل صبح پولیس اسٹیشن جاتے ہی انشال کے مجرم کے بارے میں پتہ کرے گا اور اسے کڑی سے کڑی سزا دلوا کر رہے گا۔ یہ سب سوچتے ہوئے نہ جانے کب وہ سو گیا تھا۔ صبح شاریز کی آنکھ کھلی تو نائرہ کو اپنی باہوں میں سوتے پایا، جو ساری رات اس کی شدتیں سونے کے بعد ٹوٹی بکھری حالت میں اس کی باہوں میں سو رہی تھی۔ سوتے ہوئے اس کے چہرے پر شرم حیا کی لال رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ نائرہ اس کی قربت کے رنگوں میں رنگی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ شاریز نے اسے 2-3 بار آواز دی، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ اچانک شاریز کو شرارت سوجی، وہ جھکا اور اس نے نائرہ کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لے لیا۔ اس کی سانسوں کو قطرہ پینا لگا۔ سانس بند ہونے پر نائرہ کسمسائی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے شاریز کو پیچھے کرنے لگی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا اور کافی دیر تک اپنے لبوں کی پیاس بجھاتا رہا۔
जब इसे लगा कि वो सांस नहीं ले पा रही है तब जाकर इसे छोड़ा, सोने नहीं दिया। इसके छोड़ के ने के बाद नायरा ने इसके सीने पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। शाह आप बहुत बुरे हैं, एक तो आपने मुझे सारी रात सोने नहीं दिया, अब सुबह ही सुबह फिर शुरू हो गए। वो शर्माई हलजाई सी बोली, उफ बटरफ्लाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप हैं इतनी प्यारी, मेरा दिल आपको प्यार करने को मचल उठता है। शायरा इसके कानों के पास लब किए बोला था, जिस पर सिमट कर रह गई। शायरा इसकी गिरफ्त ढीली हुई होने पर वो इसकी बाहों से निकल कर भागी और वाशरूम में बंद हो गई। इसके इस तरह भागने पर शारेज का कहका पूरे कमरे में गूंजा, जिसे सुनकर नायरा बेतरह शर्माई थी। अरुष्मान और अंशाल सो रहे थे कि अचानक अंशाल के मोबाइल पर कॉल आने लगी। पूरे 2:12 पर पूरी घंटी बजने के बाद जाकर कहीं अंशाल की आंख खुली। इसने नंबर देखते इसने फ़ौरन कॉल पिक कर लिया। दूसरी तरफ से ना जाने क्या कहा गया कि गुस्से से कॉल उठी और इसने ये कहकर कॉल काट दी, वो आ रही है, सारी तैयारी करके रखो। इसने अरुष्मान की तरफ देखा जो नवाज सो रहा था। इसने अलमारी से कुछ कपड़े लेकर वॉशरूम गई और ठीक 15 मिनट बाद बाहर आई तो इसके जिस्म पर ब्लैक कलर की पैंट और शर्ट मौजूद थी। इसने अपने चेहरे को कवर करके ब्लैक की हुडी ले रखी थी और चलते हुए उस्मान के पास आई और झुककर इसकी पेशानी पर अकीदत और मोहब्बत से बोसा दिया। आई एम सॉरी मान, मैं जो करने जा रही हूँ इससे तुम बहुत गुस्सा होगे, लेकिन मेरा ये करना बहुत ज़रूरी है। शायद अब हम इस तरह साथ ना रह सकें, हो सके तो अपनी मिसेस खान को माफ़ कर देना। वो इसके हाथों को चूमकर वहाँ से चली गई थी। वो एक तारीक कमरे का मंजर था जहाँ एक शख्स कुर्सी से बंधा हुआ था। अंशाल चलती हुई इसके पास आई, इसके चेहरे को पकड़कर ऊपर उठाया और इसकी आंखों में अपनी सुर्ख काली आंखें गाड़ी और बोली, इसके लहजे में नफ़रत की आग थी, हेलो मिस्टर नियाज़ी, पहचाना मुझे? कैसे पहचानोगे मुझे? मैं तो अब नाम पता बताया ही नहीं। जारी है। रंग दिया तेरे इश्क ने यूं, इज़ा धड़कन शाह, किस्त नंबर 24। अंशाल उस्मान को सारा सच बताने के बाद काफ़ी पुरसकून हो गई थी और उस्मान ने भी इसके माजी को जानकर इसे धुतकारा नहीं था, बल्कि इसे अपनी मोहब्बत और चाहत का यकीन दिलाया था। अंशाल मुतमईन होकर उस्मान की बाहों में पुरसकून सी सो रही थी जब इसके मोबाइल पर कॉल आने लगी, जिसकी आवाज़ से अंशाल की आंख खुली थी। नंबर देखा तो इसके हायर किए हुए बंदे की कॉल थी, जिसे अंशाल ने आसिफ नवाजी की हर एक्टिविटी पर नज़र रखने के लिए कहा था। ये एक शार्प फाइटर है। इसने फ़ौरन मोबाइल कान से लगाया। हेलो मैम, आसिफ नियाज़ी आज अपने फार्म हाउस पर आने वाला है और इसके आदमियों ने कोई लड़की इसके लिए किडनैप करके फार्म हाउस पहुंचाई है और इसके बाप को धमकियां भी दी हैं कि अगर इसने पुलिस स्टेशन इतला की तो वो इसकी दूसरी बेटी को भी उठवा लेंगे। इसकी बात सुनकर अंशाल का खून खौल उठा। अली, तुम एक काम करो, जैसा कि तुमने बताया कि आसिफ नियाज़ी अपने फार्म हाउस पर अकेला होगा इस लड़की के साथ, तो तुम इस आसिफ नियाज़ी को इसी के फार्म हाउस पर कैद करके रखो और इस लड़की को इसके घर पहुंचाओ। कैसे भी करके तुम ये काम करो। ओके मैम, काम हो जाएगा, बस इसके लिए मुझे 1-2 बंदों को साथ लेना पड़ेगा। हम ठीक है, मैं कुछ देर में पहुंचते हूँ। वो एक तारीक कमरे का मंजर है जहाँ एक शख्स कुर्सी से बंधा हुआ था। इंशाल चलती हुई इसके पास आई और इसके चेहरे को पकड़कर ऊपर उठाया और इसकी आंखों में अपनी सुर्ख काली आंखें गाड़ी और बोली तो इसके लहजे में नफ़रत की आग थी, हेलो मिस्टर नियाज़ी, पहचाना मुझे? ऐसे कैसे पहचानोगे? मैं तो अभी अपना नाम पता बताया ही नहीं। कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझे यहाँ बंद करने की? शायद तुम मुझे जानती नहीं हो लड़की, वरना तुम ऐसा करने की हिम्मत नहीं करती। वो मुंह खुले होने पर गुस्से से धाड़ा, हाँ बताओ ज़रा, कौन हो तुम? मैं भी तो जानूँ। आसिफ नियाज़ी एक रेपिस्ट, ड्रग्स स्मगलर, लड़कियों की इज्जत से खेलने वाला, बाहर के मुल्कों में अपने ही मुल्क की बहू बेटियों का सौदा करने वाला। बताऊं और क्या जानना चाहते हो मुझे तुम्हारे बारे में जिससे मैंने तुमसे डर जाऊं? वो आंखों में नफ़रत लिए गुस्से से धाड़ी थी, मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से तुम्हें कौन जान सकता है जिसने तुम्हारे पल पल की खबर रखी है? कौन हो तुम और तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हो? वो इसके वहशतज़दा चेहरे को देखकर हरकलाते हुए बोला, जो इसके काले कारनामे जानती थी। मैं तुम्हारी मौत हूँ आसिफ नियाज़ी, वो सर्द लहजे में बोली। मुझे खोलो, मैं नहीं जानता मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे पीछे पड़ी हो। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मुझसे मेरी खुददारी और मेरी ज़ात का गरूर, मेरी इज़्ज़त छीन ली और तुम्हारी वजह से मेरी कुल कायनात, मेरे बाबा मुझसे दूर हो गए। और तुम पूछ रहे हो कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है बास्टर्ड? वो चेयर को ठोकर मारते हुए धाड़ी थी। इसकी धाड़ पर आसिफ नियाज़ी जैसे दरिंदा भी कांप कर रह गया था। कोई बात नहीं, अगर तुम भूल गए तो ये तुम्हें याद दिलाती हूँ, वो सर्द आवाज़ में बोली। अली, खौलता हुआ पानी लाओ। तुम पानी क्यों मंगवा रही हो? इसलिए मिस्टर नियाज़ी, ताकि जो तुम्हारी याददाश्त पर धूल जम गई है ना, इसको पिघला सकूं।
دیکھو لڑکی، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، تم جانتی نہیں ہو میرا بھائی منسٹر ہے، اگر تم نے کچھ کیا تو اپنے انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ انجام کی پرواہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس کھونے کے لیے کچھ ہو، میرے پاس تو کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا، تو تم مجھے میرے انجام سے ڈرانے کی کوشش مت کرو۔ یہ لے میم پانی، گرم پانی۔ گڈ علی، تم چاہو تو باہر جا سکتے ہو۔ نہیں میم، میں یہیں رہوں گا، اس جیسے درندے کو تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ مسٹر نیازی، کیا کچھ یاد آ رہا ہے؟ کیا تم بھول گئے آج سے 10 سال پہلے تم نے کیا کیا تھا اور کس کی زندگی برباد کی تھی؟ بھول گئے وہ فیسٹیول کی رات جب تم کسی کی زندگی بھی رات کی طرح سیاہ کر دی تھی؟ ارے یاد بھی کیسے ہوگا؟ تم جیسے بے ضمیر انسان نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کر رکھی ہوگی جو تمہیں یاد بھی نہیں ہوگی، لیکن میں نہیں بھولی، اور آج میں تم سے اپنے ہر درد، ہر تکلیف کا حساب لوں گی۔ وہ شعلے برساتے لہجے میں کھولتے ہوئے پانی میں اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر ڈال دیا، جس پر اس درندے کی چنگاڑتی ہوئی آواز پورے فارم ہاؤس میں گونجی۔ انہی غلیظ ہاتھوں سے تم لڑکیوں کی عزتیں تار تار کرتے ہو نا، اب یہ ہاتھ ہی نہیں رہیں گے۔ وہ اس کے بلبلانے کی پرواہ کرتے ہوئے مسلسل اس کے ہاتھوں کو پانی میں ڈالے رکھا۔ وہ کرسی پر بندہ بے بسی سے روتے منتیں کرتے ہوئے جھٹپٹا رہا تھا، ٹھیک اسی طرح جیسے لڑکیاں اس کے سامنے اپنی عزت کے لیے روتی تھیں اور منتیں کرتی تھیں، لیکن اسے رحم نہیں آتا تھا۔ آج انشال بھی اس پر رحم نہیں کر رہی تھی، اور پھر انشال نے اس کی انگلیوں پر کٹ لگانا شروع کر دیے، جس پر وہ ابھی اور چیخنے چلانے لگا تھا۔ انشال نے اس کی ساری انگلیوں کو کاٹنے کے بعد اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا۔ تم لڑکیوں کو اپنی انہی گناہ آلود آنکھوں سے دیکھتے تھے نا، آج کے بعد یہ گندی نظر کسی پر نہیں اٹھیں گی۔ پھر انشال نے اس کی آنکھوں کو بے دردی سے باہر نکال دیا۔ علی نے دہل کر چہرہ موڑ کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا، اور پھر انشال آصف نیازی جیسے درندے کو ایسی دردناک موت دی کہ اگر کوئی اس جیسا گنہگار انسان دیکھتا تو پھر تا عمر کسی لڑکی کی طرف غلط نگاہ ڈالنے کی ہمت نہ کرتا۔ انشال نے اس کی لاش کو وہیں پر چھوڑا اور گھر جانے لگی۔ میم، یہ لاش یہیں رہے گی؟ علی، اس آصف نیازی جیسے درندے کو بے کفن ہی رہنے چاہیے، کیونکہ اس نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کو بے لباس کیا۔ اور وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ گھر آ کر وہ سیدھا اپنے روم میں آئی اور واش روم میں جا کر شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہ رہے تھے جو شاور کے پانی کے ساتھ بے مول ہو کر رہ گئے تھے۔ آج اس نے اپنے آنسوؤں کو بہہ جانے دیا تھا۔ سالوں سے انہیں اپنی پلکوں کی باڑ سے بہنے کی اجازت نہیں دی تھی، کیونکہ اس نے اپنے بابا سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک اپنے مجرم کو سزا نہیں دے دیتی وہ روئے گی نہیں۔ آج کافی دیر تک آنسو بہانے کے بعد وہ چینج کر کے باہر آئی اور چلتے ہوئے رشمان کے پاس آئی، جو ایک پرسکون نیند سو رہا تھا۔ اس کے سہرانے بیٹھ گئی اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کل کو سچ جان کر تم کیسا ری ایکٹ کرو گے۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ نائرہ کے بعد تم وہ پہلے شخص ہو جسے کھونے کے ڈر سے میرا دل کانپ اٹھتا ہے۔ تم بہت اچھے ہو مان، میں نے ہمیشہ پولیس والوں سے نفرت کی لیکن تم سے نہ کر سکی۔ تم وہ واحد شخص ہو جس سے میرا دل کبھی نفرت نہ کر سکا۔ میں اپنے دل کو تم سے نفرت کی 1000 دلیلیں دیتی تھی، پھر بھی میرا دل ہمیشہ تمہارے لیے ہمنوا رہتا۔ انشال نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو سوتے ہوئے بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اس نے جھک کر اس کی پیشانی چومی اور اس کی بغل میں دراز ہو گئی۔ آج اسے پرسکون نیند آنی تھی، کیونکہ آج اس نے اپنے مجرم کو سزا دے دی تھی۔ اور عثمان کو دیکھتے ہوئے نہ جانے کب نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے عثمان کو جائے نماز پر دعا مانگتے ہوئے پایا۔ سفید ٹوپی اس کے چہرے پر کافی بھلی لگ رہی تھی۔ وہ بے خود ہو کر چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی، اور عثمان نے دعا مانگ کر اپنے ہاتھوں کو انشال کے چہرے پر پھیرا اور اپنی مانگی ہوئی ساری دعائیں اس کے چہرے پر پھونک دی۔ انشال اس کے اس عمل پر سن رہ گئی تھی۔ اس نے عثمان کے چہرے کو ہاتھوں میں لے کر دھیمی آواز میں پوچھا تھا، کیا مانگا دعا میں؟ عثمان بنا اس کی بات کا جواب دیے مسکرایا اور بولا، جانتی ہو محبت کیا ہے؟ میرا بار بار تمہیں رب سے مانگنا۔ اس کی بات پر انشال نے اس کی گہری آنکھوں میں دیکھا۔ انشال کافی دیر تک اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی اور پھر دھیرے سے اس کی آنکھوں پر جھک کر بوسہ دیا۔ مجھے تنہا مت کرنا، تجھ میں بسی ہے میری دنیا ساری۔ اس کے کانوں میں مدھم سرگوشی کرتے وہ وہاں سے چلی گئی، اور عثمان تو کافی دیر تک اپنی جگہ سے ہل ہی نہ سکا۔ سارے گھر والے ایک ساتھ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ ان سب کے بیچ نائرہ کافی گھبرائی اور شرمائی سی بیٹھی تھی، اور شاہریز خان تو بس اپنی بٹر فلائی کا گھبرانا اور شرمانا کافی انجوائے کر رہا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل نائرہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ انشال نے نائرہ کی شرمگی چہرے پر نظر ڈالی، دل سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے۔ سب خوش گپیوں میں مصروف ناشتہ کر رہے تھے جب اچانک ہی پولیس آئی۔
جو بغیر اجازت ہی اندر گھس آئی تھی۔ سب پولیس کو دیکھ کر حیران رہ گئے سوائے انشال کے، ساری ہی لیڈیز پولیس تھی۔ آپ لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی اس طرح گھر میں گھسنے کی؟ ہاں، شارز آگے بڑھتے ہوئے غصے سے دھاڑا تھا۔ دیکھیں سر، ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے اور ہمیں مس انشال میر کی گرفتاری کا آرڈر دیا گیا ہے۔ واٹ؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اب کی بار عثمان چلایا تھا کیونکہ بات اس کے دل بھر کی تھی۔ دیکھیں آپ بھی ایک پولیس آفیسر ہیں، سو پلیز آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں اور ہمیں ہماری ڈیوٹی پوری کرنے دیں۔ ایسے کیسے پوری کرنے دوں؟ آپ لوگ بولیں کہ آپ کی وائف کو اریسٹ کرنا ہے اور میں چپ چاپ آپ کی بات مان لوں؟ وہ سرد آواز میں بولا۔ دیکھیں آفیسر، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، شاید آپ غلط جگہ پر آ گئی ہیں، سو آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ شارز اپنے غصے کو دباتے ہوئے سنجیدہ آواز میں بولا۔ دیکھیں ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، ہم صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ دیکھیں عثمان جو کچھ بولنے لگا تھا، انشال نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ بولی یہ صحیح کہہ رہی ہیں، مجھے ان کے ساتھ جانا پڑے گا۔ واٹ؟ تم پاگل ہوگی انشال، تم کیوں ان کے ساتھ جاؤ گی؟ کیونکہ مرڈر کیا ہے میں نے، کسی کی جان لی ہے میں نے، وہ زور سے چلائی تھی۔ اس کی بات سن کر سب اپنی جگہ پر فریز ہو گئے تھے اور عثمان کے کان تو سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ اسے تو اپنی سماعت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس سارے واقعے کے دوران سب نائرہ کو بھول ہی گئے تھے، جو سینے پر ہاتھ رکھے ڈبڈبائی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ جاری ہے۔